بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، ادبستان میں خوش آمدید۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر اپڈیٹ پر وقت مل سکے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک شاہ سلجوق، مصنف اسلم راہی ایم اے۔ سلطان ملک شاہ سلجوقی جب بغداد میں داخل ہوا تو بغداد کے خلیفہ مقتدی اور اس کے اعیان سلطنت نے اس کا بہترین استقبال کیا۔ خلیفہ نے سلطان کو کئی اعلیٰ نسل کے گھوڑے پیش کیے۔ خلیفہ نے سلطان کو ایک انتہائی قیمتی خلط عمدہ تلواریں پیش کی۔ بغداد میں قیام کے دوران سلطان ملک شاہ سلجوقی نے چوگان کھیل کر اپنے بہترین گھوڑ سوار اور شاہ سوار ہونے کا ثبوت پیش کیا۔ سلطان ملک شاہ سلجوقی کی بیٹی، جس کا نکاح بغداد کے خلیفہ مقتدی سے ہو چکا تھا، اسے بغداد لایا گیا۔ جو قافلہ ملک شاہ سلجوقی کی بیٹی ترکان خاتون کو بغداد لے کر آیا، اس کی سربراہی نظام الملک توسی اور سالار برسک کر رہے تھے۔ یہ قافلہ جب بغداد میں داخل ہوا تو بغداد کے لوگ دنگ رہ گئے۔ اونٹوں اور خچروں پر مشتمل یہ قافلہ تھا، جن پر ریشمی جھولیں پڑی ہوئی تھیں، اور ان جھولوں کے اندر بھی سونے چاندی کا کام کیا ہوا تھا۔ کہتے ہیں کہ شادی کے موقع پر سلطان ملک شاہ سلجوقی کی طرف سے اپنی بیٹی کو جو سامان دیا گیا وہ 130 اونٹوں اور 74 کے لگ بھگ خچروں پر مشتمل تھا۔ جو سامان اونٹوں پر لدا ہوا تھا وہ سونے چاندی کا تھا، اور خچروں والا سامان بھی بہت قیمتی تھا۔ اس سامان کے علاوہ کچھ خچریں قیمتی زیورات اور جواہرات سے بھرے صندوق سے بھی لدی ہوئی تھیں۔ قافلے کے آگے عمدہ گھوڑوں پر سوار کچھ سوار تھے جو قافلے کی راہ صاف کرتے جا رہے تھے، جن کے پیچھے ترکان خاتون کا محفہ تھا۔ اس کے پیچھے لگ بھگ 300 کے قریب کنیزوں کی پالکیاں تھیں۔ خواجہ سراؤں کی تعداد بے شمار تھی۔ اس جلوس کی آمد پر اس کے استقبال کے لیے بغداد شہر میں سینکڑوں شمعیں مشعلیں روشن کی گئیں۔ 200 کے لگ بھگ ترک مسلح لڑکیاں گھوڑوں پر سوار استقبال میں حصہ لے رہی تھیں۔ سلطان ملک شاہ سلجوقی کی بیٹی کی رخصتی کے بعد جو خلیفہ بغداد کی طرف سے ولیمے کا اہتمام کیا گیا، اس کی شان و شوکت اور اس کے اخراجات کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کے ولیمے کے لیے صرف 40,000 من شکر استعمال ہوئی تھی۔ اپنی بیٹی کی رخصتی کے بعد، جیسا کہ سلطان نے پہلے ہی عزم کر رکھا تھا، حج کے لیے روانہ ہوا۔ کوفہ وادی الفریب سے گزرنے کے بعد مکہ کی طرف جاتے ہوئے سلطان ملک شاہ سلجوقی جب واقسہ کے مقام پر پہنچا تو وہاں اس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ پڑاؤ کیا۔ وہاں کے کچھ لوگوں نے سلطان سے شکایت کی کہ یہاں پانی نہیں ملتا، پانی کی بڑی قلیل تعداد ہے، اور یہاں کے لوگوں میں اتنی طاقت اور ہمت اور مالی استطاعت نہیں کہ وہ کنویں کھودنے کے اخراجات برداشت کریں۔ یہ شکایت سن کر سلطان ملک شاہ سلجوقی فوراً حرکت میں آیا۔ اس نے حکم دیا کہ اخراجات کی کوئی پرواہ نہ کی جائے اور یہاں ایک کنواں کھودا جائے، اور یہ سارا کام اس نے اپنے غلام کودن کے ذمہ لگایا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ وہاں سلطان کے حکم پر 15 گز مربع میں ایک بہت بڑا کنواں کھودا گیا، جس کی گہرائی لگ بھگ 1200 فٹ کے مساوی تھی۔ اس کنویں کی نگرانی کے طور پر سلطان نے اپنے غلام کودن کو دے رکھی تھی، لہذا اس کنویں کا نام ہی چاہے کودن رکھ دیا گیا۔ کودن نام کے اس کنویں کے علاوہ سلطان ملک شاہ سلجوقی نے مکہ کی طرف جاتے ہوئے راستے میں لوگوں کی آسانی کے لیے جا بجا کنویں، تالاب اور پانی کے تالاب بنوا دیے۔ وہ کنویں جو غیر مستعمل ہو چکے تھے اور وہ حوض جو بربادی کی طرف مائل تھے، مرمت کرائے، اور ان کے آس پاس اس نے حج کے لیے جانے والے لوگوں کے لیے سرائیں بھی تعمیر کرائیں۔ حج کے لیے جب سلطان مکہ شہر میں داخل ہوا تو سلطان کو خبر ہوئی کہ حج کے لیے آنے والوں پر امیر مکہ نے 7 دینار کے لگ بھگ ٹیکس لگا رکھا ہے۔ سلطان کو یہ بے حد دکھ ہوا اور اس نے یہ ٹیکس معاف کر دیا اور امیر مکہ کو اس قدر جاگیر دے دی کہ جس سے وہ بڑی آسانی کے ساتھ اپنے اخراجات پورے کر سکے۔ حج کے دوران سلطان ملک شاہ سلجوقی نے رفاع عامہ کے بہت سے کام کیے۔ مکہ کے علاوہ مدینہ اور دیگر بستیوں میں بھی اس نے پانی کے ذخیرے کا خاطر خواہ اہتمام کیا۔ رفاع عامہ کے کاموں پر دل کھول کر اس نے خرچ کیا، اور جو لوگ وہاں مستحقین تھے انہیں بھی مال و دولت سے خوب نوازا۔ اس طرح حج کرنے کے بعد سلطان اپنے ساتھیوں کے ساتھ واپس چلا گیا۔ ارسلان اور بدران نے اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ ابھی تک حلب شہر میں خیموں کے اندر ہی قیام رکھا ہوا تھا۔ قیم الدولہ کو حلب کا امیر بنایا جا چکا تھا اور اس کا قیام قلعے کے اندر تھا۔
کیم الدولہ نے کئی بار ارسلان اور بدران سے کہا کہ وہ خیموں کی رہائش سے نکل کر قلعے کے اندر منتقل ہو جائیں، لیکن ارسلان اور بدران نے خیمے کے اندر رہنے کو ترجیح دی۔ ایک روز زوبا، غریاد، سفینہ اور اخیمود چاروں اپنے خیمے میں بیٹھے کسی موضوع پر گفتگو کر رہے تھے کہ دروازے پر ارسلان نمودار ہوا اور اسے دیکھتے ہی چاروں اپنی جگہ پر کھڑے ہو گئے۔ ارسلان جب خیمے میں داخل کے دروازے پر رک گیا تب زوبا نے شکایت آمیز انداز میں ارسلان کو مخاطب کیا، امیر آپ اندر آئیں نا، اجنبیوں کی طرح دروازے پر کیوں رک گئے ہیں؟ زوبا کے ان الفاظ پر سب مسکرا دیے۔ ارسلان اندر داخل ہوا، آگے بڑھ کر اخیمود کے قریب ہو بیٹھا، پھر ان سب کو مخاطب کر کے کہنے لگا، تھوڑی دیر پہلے میں نے کیم الدولہ اور بدران کے ساتھ مل کر فیصلہ کیا ہے کہ آپ چاروں نیشا پور کی طرف روانہ ہو جائیں، وہاں جا کے آرام سے حویلی میں قیام کریں۔ زوبا کو شاید ارسلان کے الفاظ گراں گزرے تھے، فوراً بول پڑی، امیر آپ ہم چاروں کو نیشا پور جانے کا مشورہ دے رہے ہیں، تو کیا ہم آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ خود کہاں جائیں گے؟ ارسلان نے کچھ سوچا پھر کہنے لگا، حلب سے بغداد کی طرف روانہ ہونے سے پہلے سلطان نے میرے ذمہ امر موسیٰ کی مہم لگائی تھی۔ میں آنے والی شب کو رات کے وقت اپنے لشکر کے ساتھ یہاں سے کوچ کروں گا، دن کے وقت کہیں گھات لگاتا رہوں گا، صرف رات کے وقت سفر کروں گا اور کوہستان قزوین میں داخل ہوں گا۔ جس وقت سلطان یہاں بغداد کی طرف روانہ ہوا تھا اس وقت کچھ مخبر اور نقیب کوہستان قزوین کی طرف گئے تھے۔ انہوں نے امر موسیٰ کی رہائش کے محل وقوع سے واقفیت حاصل کر لی تھی۔ اس کی طرف جانے والے راستے بھی خوب دیکھ لیے ہیں، اب وہ واپس آ چکے ہیں۔ انہی کی رہنمائی میں کوہستان قزوین کا رخ کروں گا۔ امر موسیٰ کا خاتمہ میرے فرائض میں شامل کیا گیا ہے، لہٰذا میں اس سے غفلت نہیں برتنا چاہتا۔ میں یہ بھی پسند کروں گا کہ آپ لوگ آج ہی میری کوہستان قزوین کی طرف جانے سے پہلے نیشا پور کی طرف روانہ ہو جائیں، اس لیے کہ ایک بار پھر زوبا نے ارسلان کی بات کاٹ دی اور کہنے لگی، امیر کیا آپ ہمیں زبردستی یہاں سے نیشا پور بھجوانا چاہتے ہیں؟ ارسلان ہنس دیا، نہیں ہرگز نہیں، اگر آپ زبردستی ہمیں نہیں بھجوانا چاہتے اور آپ خود کوہستان قزوین کی خطرناک مہم پر روانہ ہونا چاہتے ہیں جو امر موسیٰ کے خلاف ہے، پھر ہم یہیں حلب میں قیام کریں گے تاکہ آپ سے متعلق ہمیں خبریں ملتی رہیں۔ امیر ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمیں یہاں سے نیشا پور کی طرف کوچ کرنے پر دباؤ نہ ڈالیں، ہم یہیں رہیں گے۔ زوبا جب خاموش ہوئی تو اس کی تائید کرتے ہوئے اخیمود بول پڑا، ارسلان بیٹے جو کچھ زوبا کہتی ہے میرے خیال میں وہ ہمارے اپنے خیالات کے اور خواہشات کی بھی عکاسی ہے۔ جب تک احسن طریقے سے امر موسیٰ کی مہم سے نبٹ نہیں لیتے ہم یہیں حلب میں ہی قیام کریں گے، اور جب تم اپنی اس مہم سے نبٹ کر نیشا پور کا رخ کرو گے تو ہم تمہارے ساتھ ہی نیشا پور جائیں گے۔ بیٹے میں چاہتا ہوں اس فیصلے میں کوئی تبدیلی نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی ارسلان اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، میں اب جاتا ہوں۔ لشکرگاہ میں کیم الدولہ اور بدران بڑی بے چینی سے میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ میں تو چاہتا تھا کہ اس مہم پر میں اور بدران روانہ ہوں، لیکن کیم الدولہ اس پر اختلاف کر رہا ہے۔ وہ چاہتا ہے یہاں حلب میں کسی کو اپنا نائب مقرر کرے اور خود اس لشکر میں سے جو اس کے پاس ہے کچھ حصہ حلب کی حفاظت کے لیے چھوڑے اور اپنے حصے کے ساتھ وہ ہمارے ہمراہ جبل قزوین کی طرف روانہ ہو۔ اس وقت بدران اور کیم الدولہ بڑی بے چینی سے لشکرگاہ میں میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ میں اب جاتا ہوں، میرے خیال میں اس مہم میں کیم الدولہ ہر صورت میں ہمارے ساتھ جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی ارسلان اٹھ کھڑا ہوا اور وہاں سے نکل گیا۔ آنے والی شب کو ارسلان، کیم الدولہ اور بدران ایک خاصے بڑے لشکر کے ساتھ جبل قزوین کی طرف کوچ کر گئے تھے۔ لشکر جب ہمدان کے شمال میں پہنچا تب ایک جگہ کیم الدولہ نے لشکر کو رک جانے کا اشارہ کیا اور ایک چھوٹے چھوٹے ٹیلوں پر مشتمل خاصی محفوظ جگہ تھی۔ لشکر جب رک گیا تو کیم الدولہ نے ارسلان، بدران اور دیگر چھوٹے سالاروں کو اپنے قریب بلایا، پھر انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، میرے رفیقو جبل قزوین ہمارے شمال میں شروع ہو چکا ہے۔ ہم نے امر موسیٰ کو ہر صورت میں زیر کر کے واپس حلب کی طرف چلے جانا ہے۔ اس سے آسانی کے ساتھ نپٹنے کے لیے میرے پاس ایک منصوبہ ہے۔ جس طرح ہمارے مخبر اور رہنما ہماری رہنمائی کرتے ہیں اس کے مطابق امر موسیٰ کے مسکن کی طرف سے دو چارراہیں جاتی ہیں، ایک ہمدان کی طرف سے جبل قزوین کی طرف ہوتی ہوئی اور دوسری تالقان کی طرف سے کوہستانی سلسلے میں داخل ہو کر اس کے مسکن کی طرف جاتی ہے۔ جو شاہراہ ہمدان سے کوہستانی سلسلے میں داخل ہوتی ہے وہ امر موسیٰ کے مسکن کے بائیں جانب رہتے ہوئے آگے گیلان کی طرف جاتی ہے اور پھر بحیرہ خزر کے کنارے ویلم کی طرف سے ہوتی ہوئی موغان کی طرف نکل جاتی ہے۔ اس وقت جو میرے ذہن میں امر موسیٰ کو زیر کرنے کے لیے لائحہ عمل ہے وہ کچھ اس طرح ہے۔
میرے عزیزوں، لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا، بلکہ میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ لشکر پہلے ہی 3 حصوں میں تقسیم ہے، ایک ارسلان کے پاس، دوسرا میرے اور تیسرا بدران کے پاس۔ اب میں یہ چاہوں گا کہ وہ شاہراہ جو ہمدان سے آتی ہے اور امر موسیٰ کے مسکن سے بائیں طرف ہوتی ہوئی گیلان سے بحیرہ خضر کی طرف جاتی ہے، اس شاہراہ پر ارسلان اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ سفر کرتے ہوئے اس جگہ چلا جائے جہاں شاہراہ گیلان اور بحیرہ خضر کے کنارے ویلم کی طرف جانے کے لیے بائیں طرف مڑتی ہے۔ جہاں تک میرا اور بدران کا تعلق ہے تو بدران ہمدان والی شاہراہ سے آگے بڑھے، میں تالکان والی شاہراہ کا رخ کروں گا اور وہاں سے امر موسیٰ کے مسکن کا رخ کروں گا۔ کوچ کرنے سے پہلے اپنے آگے اپنے مخبر پھیلا دیے جائیں گے جو کوہستانی سلسلے کے اور امر موسیٰ کے مسکن کے آس پاس یہ خبریں پھیلا دیں گے کہ سلطان ملک شاہ سلجوقی ایک بہت بڑا لشکر امر موسیٰ کے مسکن پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے اور انہوں نے تہیہ کر رکھا ہے کہ ہر صورت امر موسیٰ کو گرفتار کر کے اس کے مسکن کو گرا کر زمین بوس کر دیا جائے گا۔ میرے عزیزوں، یہاں ایک بات ضرور یاد رکھنا، ہمارے مخبروں کے مطابق جب بھی امر موسیٰ اپنے مسکن میں خطرہ محسوس کرتا ہے تو وہ اپنی پناہ گاہ کے شمالی دروازے سے نکل کر بحیرہ خضر کا رخ کرتا ہے اور ویلم کی طرف سے ہوتا ہوا مغان کی طرف جاتا ہے، وہاں دشوار گزار کوہستانی سلسلوں کے اندر اپنے ساتھیوں کے ساتھ پناہ لے لیتا ہے، لیکن اس بار اسے ہم ایسا نہیں کرنے دیں گے۔ امر موسیٰ کو جب خبر ہوگی کہ سلطان کا لشکر اس کے مسکن کو نیست و نابود کرنے کے لیے آ رہا ہے تو میرا اندازہ ہے کہ وہ ہم سے جنگ کے بغیر اپنے مسکن سے نکل کر مغان کا رخ کرے گا۔ جب وہ ایسا کرے گا تو میں اور بدران بھی اپنے لشکر کے ساتھ دائیں بائیں رہتے ہوئے ایک طرح سے اس کا تعاقب کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ جب وہ بحیرہ خضر کے کنارے شاہراہ پر اس جگہ پہنچے گا جہاں شاہراہ بائیں طرف ویلم کی طرف مڑتی ہے تو ارسلان اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ اس کی راہ روک کر کھڑا ہوگا۔ اتنی دیر میں پیچھے سے ہم بھی پہنچ جائیں گے، پھر ایک طرف بحیرہ خضر ہوگا، اس سمت امر موسیٰ اور اس کے ساتھی جا نہیں سکیں گے۔ سامنے ارسلان اپنے لشکر کے ساتھ ان کی راہ روکے کھڑا ہوا ہوگا، بائیں جانب کے کوہستانی سلسلے کی طرف میں ہولوں گا، اور اگر امر موسیٰ یا اس کے کسی ساتھی نے اس سمت آ کر کوہستانی سلسلے کے اندر روپوش ہونے کی کوشش کی تو میں ان میں سے کسی کو بھی بچ کر کوہستانی سلسلے میں داخل نہیں ہونے دوں گا۔ یہ وہ لائحہ عمل ہے کہ اگر امر موسیٰ ہمارے لشکر کے حملہ آور ہونے کی خبر سنتے ہی اپنے مسکن سے نکل کر شمال کی طرف بھاگے، اور اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو معمول کے مطابق ارسلان اپنے والے حصے کے لشکر کے ساتھ ہمدان والی شاہراہ پر ہوتا ہوا بحیرہ خضر کے قریب اپنی جگہ پر آ کر گھات لے لے گا۔ میں اور بدران اس کے مسکن پر جنوب مشرق اور جنوب مغرب کی طرف سے حملہ آور ہوں گے اور اپنے حملوں میں ایسی تیزی پیدا کریں گے کہ امر موسیٰ کو یہ بامر مجبوری اپنے مسکن سے نکل کر شمال کی طرف بھاگنا ہوگا، اور جب وہ ایسا کرے گا تو ہم وہی کریں گے جو اس سے پہلے میں بیان کر چکا ہوں۔ قیم الدولہ جب خاموش ہوا تو کچھ دیر ارسلان اور بدران کا جائزہ لیتا رہا۔ اس موقع پر ارسلان بول پڑا، قیم الدولہ میرے محترم بھائی، اب تم پوچھو گے کہ جو تجویز تم نے پیش کی ہے وہ کیسی ہے۔ بہرحال تم کو ہم سے یہ سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے میرے بھائی، جو لائحہ عمل تم نے طے کیا ہے وہ عمدہ اور بہترین اور قابل عمل ہے اور اسی کو اپنایا جائے گا۔ ارسلان کے اس جواب سے قیم الدولہ خوش ہو گیا۔ پھر لشکر نے وہاں پڑاؤ کر لیا، مغرب کی نماز وہاں ادا کی گئی، پورے لشکر نے کھانا بھی وہیں کھایا۔ پھر رات کی گہری تاریکی میں لشکر 3 حصوں پر مشتمل ہو گیا۔ اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ ارسلان اس شاہراہ پر چڑھ گیا جو ہمدان سے ویلم کی طرف جاتی تھی۔ اس کے کوچ کے بعد بدران اور قیم الدولہ تھوڑی دیر تک آپس میں صلح مشورہ کرتے رہے اور ان میں یہ طے پایا کہ رات کی تاریکی میں بدران کس رفتار سے آگے بڑھے گا اور آگے بڑھنے کی رفتار قیم الدولہ کی رفتار کے برابر ہوگی یا نہیں، تاکہ وہ ایک ہی وقت امر موسیٰ کے مسکن کے دائیں بائیں جانب پہنچنے میں کامیاب ہو جائے۔ اس طرح تینوں لشکر اپنی اپنی منزلوں کی طرف کوچ کر گئے۔ سلطان ملک شاہ سلجوقی کے نقیب اور مخبر جو کوہستان قزوین کے اندر سرگرداں تھے، انہوں نے جگہ جگہ یہ خبریں پھیلا دی تھیں کہ سلطان ملک شاہ سلجوقی کا ایک بہت بڑا لشکر امر موسیٰ کے مسکن پر حملہ آور ہونے کے لیے بڑی تیزی سے پیش قدمی کر رہا ہے۔ امر موسیٰ نے اپنے خاص آدمی بھیج کر پہلے اس خبر کی تصدیق کی۔ اتنی دیر تک قیم الدولہ بدران اپنے لشکروں کے ساتھ اس کے مسکن کے ارد گرد پہنچ چکے تھے۔ صورتحال دیکھتے ہوئے اس مسکن کے اندر جس قدر مسلح جوان تھے انہیں لے کر امر موسیٰ اپنے مسکن کے شمالی دروازے سے نکلا اور بحیرہ خضر کی طرف بھاگا۔ سلطان کے لشکر کا ذکر سنتے ہی اس پر بدحواسی طاری ہو گئی تھی۔ مقابلہ کرنے کی بجائے مسکن چھوڑ کر بھاگنے میں ہی اس نے اپنی عافیت جانی۔
امر موسیٰ کا یہ اقدام عین کیم الدولہ کی تجویز کے مطابق عمل میں آ رہا تھا۔ جو ہی کیم الدولہ اور بدران کو اپنے مخبروں کے ذریعے خبر ہوئی کہ امر موسیٰ اپنے مسلح جوانوں کو لے کر اپنے مسکن کے شمالی دروازے سے نکل کر بحیرہ خضر کی طرف بھاگا ہے، تو بڑی برق رفتاری سے کیم الدولہ اور بدران بھی اس کے تعاقب میں لگ گئے۔ مخبروں نے یہ بھی خبر دی تھی کہ امر موسیٰ کے مسلح ساتھیوں کی تعداد ہزاروں میں ہے، اور کوہستانی سلسلے میں امر موسیٰ کی بدقسمتی رات کی گہری تاریکی میں وہ سفر کرتا رہا۔ وہ مطمئن تھا کہ آگے بڑھنے کے بعد کی رفتار بھی کچھ زیادہ تیز نہ تھی، اس لیے کہ اسے یقین تھا کہ سلطان ملک شاہ سلجوقی کا لشکر اس کے قلعے پر حملہ آور ہوتا رہے گا، اور صبح تک یا تو قلعے پر چڑھنے کی کوشش کرتا رہے گا یا قلعے میں داخل ہونے کے بعد سورج طلوع ہونے تک وہیں قیام کرا رہے گا۔ اس کے بعد وہ کہیں اس کا تعاقب کریں گے۔ اتنی دیر تک وہ ویلم سے ہوتا ہوا مغان کی طرف جانے میں کامیاب ہو چکا ہوگا، لیکن جو لائحہ عمل کیم الدولہ، ارسلان اور بدران نے طے کیا تھا وہ بھی بڑا حیرت انگیز تھا، اس لیے کہ اپنے لشکر کے ساتھ ارسلان نے بحیرہ خضر کے قریب جہاں گھات لگائی تھی وہاں پہنچتے پہنچتے امر موسیٰ کو صبح ہو جانی تھی، اس لیے دن کی روشنی میں اس کا اور اس کے ساتھیوں کا خاتمہ کرنا کیم الدولہ، ارسلان اور بدران کے لیے آسان ہو جانا تھا۔ بہرحال امر موسیٰ اپنے لشکر کے ساتھ بحیرہ خضر کی طرف جانے والی شاہراہ پر گامزن رہا۔ ذرا فاصلہ رکھتے ہوئے کیم الدولہ اور بدران اس کے پیچھے پیچھے تھے۔ اگلے روز کا سورج جب مشرق سے طلوع ہوا تو امر موسیٰ اپنے لشکر کے ساتھ بحیرہ خضر کے قریب پہنچ کر شاہراہ پر بائیں جانب مڑا، اور تھوڑا سا آگے گیا ہوگا کہ ارسلان اپنے لشکر کے ساتھ گھات سے نکلا اور امر موسیٰ کے لشکر کی راہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ امر موسیٰ اور اس کے مسلح جوان دنگ رہ گئے تھے کہ ان کی راہ روکنے والا لشکر کہاں سے نمودار ہو گیا۔ وہ زمین کے اندر سے نمودار ہو گیا یا آسمان سے گر پڑا۔ وہ امید تک نہیں کر سکتے تھے کہ صبح کا سورج طلوع ہوتے ہی ویلم اور مغان کی طرف سے جانے والی شاہراہ پر کوئی لشکر اچانک نمودار ہو کر ان کی راہ روک کر کھڑا ہوگا۔ ابھی وہ اندازہ ہی لگا رہے تھے کہ راہ روکنے والا کون ہے، اس لیے کہ امر موسیٰ اپنے لشکر کے ساتھ ارسلان کے لشکر سے ذرا فاصلے پر تھا، اس لیے وہ یا اس کے ساتھی نہ جان سکے کہ ان کی راہ کس نے روکی ہے۔ پھر اپنے کچھ مسلح جوانوں کے ذمے امر موسیٰ نے یہ کام لگایا کہ وہ اندازہ لگائیں کہ راہ روکنے والے کون ہیں۔ تھوڑی دیر بعد امر موسیٰ کو اس کے ساتھیوں نے اطلاع دی کہ ان کی راہ سلطان ملک شاہ سلجوقی کے سالاروں ارسلان نے اپنے لشکر کے ساتھ روکی ہے۔ ارسلان کا نام سنتے ہی امر موسیٰ اور اس کے لشکریوں کے پاؤں تلے سے لمحہ بھر کے لیے زمین کھسک گئی تھی۔ وہ جان گئے تھے کہ مغان کی راہ روک لی گئی ہے۔ ابھی وہ ارسلان سے نمٹنے کے لیے لائحہ عمل طے نہ کر پائے تھے کہ پیچھے کی جانب سے کیم الدولہ اور بدران بھی اپنے لشکر کے ساتھ نمودار ہوئے۔ بدران پشت کی جانب رہا، جبکہ اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ کیم الدولہ بائیں جانب کے کوہستانی سلسلے میں پھیل گیا تھا۔ امر موسیٰ کو یہ بھی اطلاع دی گئی کہ جہاں سامنے سے سلطان کے سالار ارسلان نے اس کی راہ روکی ہے، وہاں پشت کی جانب سے سلطان کے دوسرے سالار کیم الدولہ اور بدران نمودار ہو کر ایک طرح سے ان کا گھیراؤ کر لیا ہے۔ اب امر موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کے لیے صورتحال یہ پیدا ہو گئی تھی کہ آگے پیچھے ہر صورت میں موت تھی، اور اپنے لشکر کے ساتھ آگے ارسلان تھا، بائیں جانب کیم الدولہ کی صورت میں قضا رقص کر رہی تھی، اور پیچھے بدران ان کے لیے مرگ کا ساما باندھے کھڑا تھا، جبکہ ان کے دائیں جانب بحیرہ خضر موت کی آغوش وا کیے ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ یوں امر موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کے چاروں طرف ایک طرح سے قضا نے اپنے رنگ بکھیر دیے تھے۔ پھر سب سے پہلے ارسلان نے اپنے کام کی ابتدا کی اور اپنے لشکریوں کے ساتھ نغمہ ریز گونجوں، سکون آفرین اور فرحت انگیز صداؤں میں تکبیریں بلند کی۔ اس کے بعد اب وہ امر موسیٰ اور اس کے لشکریوں پر اس طرح حملہ آور ہوا جیسے ہوس کے شیاطین پر خونخوار کرنوں کا کالا سماوار ہو، جیسے اندھیرے گھٹن میں اور حبس میں اخلاق اور عاطشی کا علم بردار صداقتوں کی آہنگ بن کر داخل ہوتا ہو، اور اجل خواب 400 اندھے ستم کی تعبیریں کھڑی کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوتے ہیں۔ ارسلان کا یہ حملہ ایسا زوردار، ایسا پرجوش، ایسا پرقوت تھا کہ اپنے پہلے ہی حملے میں اس نے امر موسیٰ کے لشکر کے ایک حصے کو کاٹ کر رکھ دیا۔ امر موسیٰ اپنے لشکر کے وسطی حصے میں کھڑا تھا، اپنے فدائیوں کو للکار کر انہیں جوش دلاتے ہوئے اپنا دفاع کرنے کے لیے اکسا رہا تھا۔
ارسلان کے بعد کیم الدولہ نے اسی کے اندازیں تکبیریں بلند کرتے ہوئے اپنے کام کی ابتدا کی، اور وہ یوں حملہ آور ہوا جیسے سکتی ویرانیوں میں مسلسل خوف کو نفس کا بنانے والے تباہی کے اضطراب اور وقت کی الغاء میں زیست کو سپنوں میں تبدیل کرنے والے بے عطا عذاب و کرب نے اپنے کام کی ابتدا کی ہو۔ ارسلان اور کیم الدولہ کے بعد بدران اپنے لشکریوں کے ساتھ حرکت میں آیا۔ وہ بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ مورخ کی زبان کے پاسبان، نکات کے قلم کے محافظ، وقت کا رزمیہ، زمین کی بے ثباتی کا قصہ اور تاریخ بے معونیت، حزن و ملال کی شدت، درد و علم بن کر اپنے سامنے شکست و ریخ کے کھیل کھڑے کرنے لگے تھے۔ امر موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کے لیے یہ بڑا ہولناک اور بدترین وقت تھا۔ امر موسیٰ جس نے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا حلف اٹھا رکھا تھا، بحیرہ خزر کے کنارے اپنے آپ کو اپنے ساتھیوں سمیت انتہا درجے کا لاچار اور بے بس تصور کر رہا تھا۔ امر موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کے لیے یہ بڑا ہولناک اور بدترین وقت تھا۔ امر موسیٰ جس نے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا حلف اٹھا رکھا تھا، بحیرہ خزر کے کنارے اپنے آپ کو اپنے ساتھیوں سمیت انتہا درجے کا لاچار اور بے بس تصور کر رہا تھا۔ چاروں طرف سے اس کے ساتھیوں کا قتل عام شروع ہو چکا تھا۔ انسانی رشتے فاصلوں میں ڈوبنے لگے تھے۔ بڑے بڑے جواں، بہادر و مہیب لشکری موت کے آغوش میں بے سدھ ہونے لگے تھے۔ باکمال نقطہ و قائل اور راحت جان رکھنے والے رمز شناس تیغ زن فضا کی کاوشوں کے سامنے خوف کے اظہار کے لیے الفاظ کی محرومی کا شکار ہو گئے تھے۔ 400 روح و جسم کے رشتے شکستہ و منہمد دیواروں کی طرح گرنے لگے تھے۔ امر موسیٰ نے جب دیکھا کہ اس کے چاروں طرف بڑی تیزی سے اس کے ساتھیوں کی تعداد کم ہونا شروع ہو گئی ہے، تو وہ ایک طرح سے پریشانی اور فکر مندی کا شکار ہو گیا تھا۔ اپنے چاروں طرف اسے موت ہی موت، قضا ہی قضا دکھائی دینے لگی تھی، اور جب اس نے اندازہ لگایا کہ اب سلطان ملک شاہ سلجوقی کے لشکر تک پہنچے کر عنقریب اس کا اور اس کے ارد گرد کے ذاتی محافظوں کا قتل عام کر دیں گے، تب وہ اپنے ان ذاتی محافظوں کے ساتھ بحیرہ خزر کی طرف بھاگا۔ یہ اپنے آپ کو بچانے کی آخری اور ایک طرح سے ناکام کوشش تھی۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے مسلمان لشکری ان کے پیچھے بھاگے، انہیں گہرے پانی میں جانے ہی نہ دیا، اور وہاں تک پہنچنے سے پہلے ہی امر موسیٰ سمیت سب کو تحقیق کر کے رکھ دیا گیا۔ یوں امر موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کا گندا خون بحیرہ خزر کی جوش مارتی موجوں میں تحلیل ہو کے رہ گیا۔ امر موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کے خاتمے کرنے کے بعد کیم الدولہ، ارسلان اور بدران ایک جگہ اکٹھے ہوئے، اپنے لشکر کو متحدہ کیا، زخمیوں کا جائزہ لیا۔ پہلے ان کی تیمارداری کی گئی، اس کے بعد جو سامان امر موسیٰ اور اس کے ساتھی لے کر بھاگے تھے اس پر قبضہ کر لیا گیا۔ پھر ارسلان اور بدران کو مخاطب کرتے ہوئے کیم الدولہ کہہ رہا تھا، میرے دونوں عزیز اور چھوٹے بھائیوں، جو کام سلطان محترم نے ہمارے سپرد کیا تھا اسے ہم نے احسن طریقے سے انجام دے دیا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ امر موسیٰ مسلم قوم کے لیے ہوس کا نگار خانہ، ابلیس کا انیس و مونس تھا۔ مسلمانوں کے لیے یہ دکھوں کے نفس کا بم افلاس کا سلگتا راستہ تھا۔ ہماری ملت کے لیے ایک کالے منحوس سایوں کا عکس، خوفناک مجبوری و استحصال بنا ہوا تھا۔ آج ہم نے غرض کے اس موذی ناک دلوں کے سکوت اور روح کی تشنگی بننے والے شیطان کے اس گماشتے کا اس کے فدائیوں اور ساتھیوں سمیت خاتمہ کر دیا ہے۔ اس طرح گویا عالم اسلام کے لیے اٹھنے والے ایک خطرے کو ہم نے زمین کی تہ میں دفن کر دیا ہے۔ میرے عزیزوں، زخمیوں کی دیکھ بھال ہو چکی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ یہاں سے کوچ کی جائے۔ وہ قلعہ جسے امر موسیٰ نے اپنا مسکن بنا رکھا تھا خالی ہی ہوگا۔ اس نے وہاں کا مال و متاع جمع کر رکھا ہوگا۔ وہاں اس وقت کوئی بھی لشکر نہیں ہوگا، نہ کوئی ہمارا راستہ روکے گا، مگر ہم قلعے میں داخل ہوتے ہیں، وہاں سے ہر چیز سمیٹتے ہیں، ایک رات محفوظ طریقے سے قلعے کے اندر ہی بسر کرتے ہیں اور پھر وہاں سے کوچ کر جائیں گے۔ ارسلان اور بدران نے اس سے اتفاق کیا۔ لشکر نے پھر وہاں سے کوچ کیا۔ کیم الدولہ، ارسلان اور بدران پورے لشکر کو لے کر امر موسیٰ کے قلعے میں داخل ہوئے۔ قلعے میں چند آدمی تھے جنہوں نے جب مسلمانوں کے لشکر کو آتے دیکھا تو انہوں نے ہتھیار پھینک دیے، قلعے کے دروازے کھول دیے۔ مسلمانوں کا لشکر قلعے میں داخل ہوا۔ قلعے کے اندر ہتھیاروں کے علاوہ ضروریات سے زندگی کا سامان ڈھیروں کی صورت میں موجود تھا، جس پر کیم الدولہ، ارسلان اور بدران نے قبضہ کر لیا۔ ایک رات امر موسیٰ کے اس قلعے میں لشکریوں کو آرام کرنے کا موقع دیا گیا۔ دوسرے روز لشکر وہاں سے کوچ کر کے حلب کا رخ کر رہا تھا۔